الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کا بلا میں مبتلا ہونا، اور وہ کس طرح ایک خوبصورت کو دیکھ کر مائل ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسے توبہ کروائی اور انہوں نے کیسے توبہ کی۔ یہ سارا ہم بیان اس ویڈیو میں کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اگر میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے لائک اور سبسکرائب کر لیں، یہ صرف آپ کا پیار اور محبت ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب تھا کہ ایک روز وہ کتاب صحیفہ پیشن پڑھ رہے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھ پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ حضرت نے خداوند اقدس کے ایسے کون سے کام کیے تھے کہ ایسے مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اس وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کیں اور وہ اس میں ثابت قدم رہے، اسی وجہ سے ان کو مرتبہ اور بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تو ہم کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا، تاکہ اس کے صلے میں مجھ کو بزرگی ملے اور خدا کے یہاں مرتبہ پاؤں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی، قوم بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے، تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کی قسم اچھے طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار، تو گناہگاروں پر رحم فرما، اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور کیا۔ اور اس بات کو اکثر روایوں نے اختلاف کیا ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے داؤد، خدا نے تم کو صحت و عافیت سے رکھا ہے اور تم اپنی خواہش سے دکھ طلب کرتے ہو۔ اچھا، اگر تمہاری تمنا یہی ہے تو وہ بالکل دن قریب ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں بیٹھے تھے، اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کے مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کے مانند اور ہر اس کا پر رنگ برنگا مثل جوہر کا تھا، اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے، اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے، اور پاؤں اس کے مانند فیروزے کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی، اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطف دیکھ کر خواہش اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑ لے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بالا خانے پر جا پہنچا۔ حضرت داؤد نے اس کو پکڑنے کا تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے۔ وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور اسی باغ میں بطشہ عفیفہ ننگی حوض میں اپنے نہاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر بہت خواہش کی، واللہ اعلم، اور بطشہ کو معلوم ہوا کہ یہ شخص مجھ پر خواہش رکھتا ہے، پس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپا اور اپنے دل میں ان کے نہال محبت کو بو لی۔ ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بطشہ نامی عورت کا ہے جو اس باغ کی مالک ہے۔
پھر حضرت داؤد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا اس کا شوہر ہے؟ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتایا کہ ہاں، چند روز پہلے ہی ان کا بیاہ ہوا ہے اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہم بستری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار اور محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو تیار کیا اور اچھی طرح سے خوش کر دی، اور پھر اس کو جہاد پر روانہ کر جہاں کی جائے دشواری تھی، یعنی وہاں جو جاتا پھر واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ پس اوریا نے وہاں جا کر بہت زیادہ لڑائی اور پھر فتح پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ اس کا نام نکتا، پھر دوسری جگہ جا کر اس کا نام ناتکا تھا۔ وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پائی۔ اس کے بعد اس لشکر نے جو حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا، اس ملک کو فتح کر کے بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد کو دیا، اور حضرت داؤد نے اوریا کی شہادت سن کر 1 برس تک تعزیت کی۔ اس کے بعد بچہ عورت کو اپنے نکاح میں لیا۔ اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے نکاح کر لیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئیں۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اتفاقیہ 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار کو توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا، اے داؤد، ڈرو مت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا خبر پہنچی تجھ کو دعویٰ کرنے والوں کی؟ جب وہ دیوار توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد گھبرایا اور وہ ان سے بولے کہ تم مت گھبراؤ، ہم تو 2 جھگڑا کرنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، سو تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کر، ہم کو سیدھی راہ بھی دکھا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اپنا احوال بیان کرو۔ پس اس نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو آدمی ہے میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور زبردستی کرتا ہے۔ یہ اس بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مخالف شخص سے کہا کہ کیا یہ جو کہتا ہے سچ ہے؟ تو وہ بولا، ہاں یہ سچ ہے۔ بولا داؤد کہ وہ بے انصافی کرتا ہے، تجھ پر کے مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے دونوں فرشتوں نے جو آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے ہنس کر کہا، اے داؤد، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے حرص کی غرض سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے ہم جو آئے تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر، یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ دن رات روئے۔ وہ اس قدر روئے اور گریہ زاری میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے، نہ اچھی طرح پیتے تھے، نہ کوئی چیز کھانی پینی، ہر طرح کی بھول گئے تھے، صرف شب روز رویا کرتے تھے، دن رات رویا کرتے تھے، اور جس جگہ پر وہ سجدہ کرتے تھے، سجدہ ریز تھے، ان کے رونے سے، آنسوؤں سے اس کے ارد گرد کی جو جگہ تھی وہاں پر گیس پیدا ہو گئی اور وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا آئی، اے داؤد، اپنے سر کو اٹھا، میں نے تیری جملہ تقصیر کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا، پھر ایسی آہ ماری کہ سب گھاس جو ان کے چاروں اطراف تھی جل کر راکھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور خیال کیا، ہم نے اس کو جانچا، اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا، جھک کر سجدے میں رجوع ہو کر اللہ کی طرف، پس ہم نے معاف کیا اس کو۔ وہ کام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا، اے داؤد،
اوریا کی قبر پر جا اور اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا اور 3 بار پکارا۔ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھ کو نیند سے جگا دیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں داؤد ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، اے خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد، آپ نے تو مجھے جہاد پر بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی اور اب میں آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام خوشی خوشی ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، داؤد، خدا نے تم کو سلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم پھر جاؤ اوریا کے پاس اور جا کر کہو کہ میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا محض اپنے نفس کی خواہش سے، تو وہاں جا کر شہید ہوا۔ میں نے بادشاہ سے نکاح کر لیا، بس تو مجھے اس غلطی کی معافی کر دے۔ موجب ارشاد ربانی تعالیٰ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی قبر پر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، اے حضرت داؤد، پھر کیوں آ گئے؟ آپ مجھ کو پکارتے ہیں، اپنا احوال کہو۔ انہوں نے بادشاہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد بہت گرویدہ ہوئے اور رو رو کر کہا، اے اوریا، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا کہ اے حضرت داؤد، مت رو، اس بارے میں تم کو معاف نہیں کروں گا، اس بار میں تم کو معاف نہیں کروں گا جو تم نے کیا۔ پھر حضرت داؤد نے رو کر معافی مانگی، پھر اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، اے داؤد مت رو، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد نے عرض کیا، یا الہی، اوریا نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تب حکم ہوا، اے داؤد، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یاقوت سرخ رنگ کا بناؤں گا اور اس میں حوریں بہشت کی رہیں گی۔ اوریا ان پر عاشق کر دوں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بہشت میں ایک مکان پرتکلف جوہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا، اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد کو معاف کر تو یہ قصر بہشت تجھ کو دے دوں گا۔ پس اس وقت وہ یہ قصر اور حوروں کو دیکھ کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکار کر کہا، اے داؤد، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خوش ہو کر اپنے گھر